یہ صرف ایک انسان کی داستان نہیں، یہ اس غلام کی کہانی ہے جو سلطان بنا، جو ایک دن دمشق میں بکتا ہے، اگلے دن مصر میں سلطنت کے خواب دیکھتا ہے، دشمنوں کے دل دہلا دینے والا اور اپنوں کی امیدوں کا چراغ۔ آئیے چلتے ہیں اس سلطان کی کہانی کی طرف۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ انگنت زبانوں پہ عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں۔ اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے گڈریے کی صورت پہ دشت کباچک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے عمرہ کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزگام گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ ہیرلڈیم اس سے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے دشمنوں کو خود مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالا ساتھی کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا، کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے، اور اسی کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کسی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کی بھیس میں وہ اکیلا تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن کی لگاتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد کریا کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں میں عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت اور جسارت پر حیران رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مروب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جری اور جرت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا، اور کئی ماہ تک ان کی عسکری استحکام، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارے کام اس نے تنہ طرح کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی، اس نے قاصد اور ایلچی کا بھیس بدلا، اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالی جا، مجھے مصر کے سلطان المالک الظاہر نے بھیجا ہے، پتہ چلا ہے آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔
کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تو چند دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور مناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو، خوش واضح تھا، چہرے سے روب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھی۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوش روئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ ایک ایسا سلطان جو دشمن کے دربار میں قاصد بن کر جاتا ہے اور ان کے دلوں میں خوف کا تیر چلاتا ہے، کہ یہی سلطان آگے چل کر منگولوں اور صلیبیوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ دیکھیے اگلی قسط میں۔